بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله العظيم وبه نستعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین نظام، عزیز طلبہ و طالبات، آپ حضرات بڑے ہی آن بان شان کے ساتھ یہ یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے کیوں منا رہے ہیں، کیا ہوا، شاید کسی کو معلوم نہ ہو. بہرحال یہ یوم جمہوریہ اس لیے منایا جاتا ہے، یہ خوشی کا دن اپنے وطن کے لیے دو خوشی کے دن کی تعیین ہمارے بڑوں نے اکابر نے کی. ان میں سے 15 اگست جس تاریخ کے اندر ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا. اب یہ آزادی کی بات، یہ آزادی ہمارے ملک ہندوستان کو کس سے ملی؟ کیا ہمارا ملک ہندوستان غلام تھا؟ نہیں. اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کی ابتدائی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ملک ہندوستان ایک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. ہر چیز زیب و زینت کی ہو، آرائش کی ہو، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پائی جاتی تھی. پھر ایک دور وہ آیا کہ ہمارے اس ملک ہندوستان پر انگریز گوری چمڑی والا تجارت کے بہانے سے، تجارت کی غرض سے ہمارے ملک کی طرف رخ کرتا ہے. ہمارے اکابر 4 بڑی لڑائیاں، 1757 کی پہلی لڑائی، نواب سراج الدولہ انگریز کے مقابلے میں آتے ہیں اور آ کر کے انگریز کے ٹکر میں کھڑے ہو کر کے انگریز سے مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس ملک کے باشندے تھے، اس ملک کے رہنے والے تھے. ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے مکان کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر کوئی دوسرا آدمی قابض ہونا چاہے، ہم اس چیز کو کیسے پسند فرما سکتے ہیں؟ یہی ہوا. نواب سراج الدولہ جب انگریز کے قدم اس ملک ہندوستان کے اوپر آئے، اس نے اپنا غاصبانہ سکہ جمانا چاہا اور اپنے پاؤں کو جمانا چاہا. نواب سراج الدولہ میدان کے اندر آئے، میدان سجایا گیا، لیکن اپنوں کی بغاوت کی وجہ سے یہ لڑائی نواب سراج الدولہ ہار گئے. اسی طرح سے 4 بڑی بڑی لڑائیاں مسلمانوں نے لڑی ہیں. اس کے بعد یہ برادری وطن جو آج ہمیں برادری کے نام سے یہ ملک ہندوستان کے باشندے بتلاتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں کہ آپ تو دوسرے ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے اندر آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. میں انہیں گوری چمڑی والوں سے اور برادری وطن سے کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پربیچ بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو ایک تنگ نظر احسان فراموش جو ہم کو وفاداری کی سند مانتے ہیں، میں ان غداروں سے کہتا ہوں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں. اپنی کثرت کو نہ اتراؤ، خدا تم بھی نہیں. جتنا تمہارا اس ملک کی آزادی کے لیے پسینہ بہایا ہے، تم نے اپنی اس ملک کی آزادی کے لیے خون کا نذرانہ پیش نہیں کیا، اس سے کہیں زیادہ اگر زمین کو کھود کر کے اس سے پوچھا جائے، اس ملک ہندوستان کی مٹی سے معلوم کیا جائے تو اس کو
آزاد کرانے والے کون لوگ ہیں، یہ زمین گواہی دے گی اور اس وقت تک گواہی دیتی رہے گی جب تک اس مٹی سے معلوم کیا جاتا رہے گا کہ ہاں اس کو آزاد کرانے والے مسلمان اور علماء اور اکابر ہیں۔ لیکن آج ہم سے وفاداری کی سند مانگی جاتی ہے۔ ہم ارے ہمارے اکابر نے یہ لڑائی کیوں لڑی تھی؟ کیا صاحب اقتدار ہو جائے، حکومت ان کے پاس آ جائے کہ وہ تخت و تاج کے مالک ہو جائے، حکومت کریں؟ نہیں، قطعاً نہیں اور بالکل نہیں۔ ہمارے اکابر نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی اس لیے لڑی کہ تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے، ہماری عبادت گاہیں محفوظ رہ سکے۔ لیکن آج نہ ہم کرنے کے سامنے خوشی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نہیں، یہ طریقہ نہیں، بلکہ اکابر کی تاریخ کو دہرایا جائے، اکابر کی تاریخ کو علماء کے سامنے اور اپنے قوم چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیں۔ جو برادری وطن اور اسی طرح سے ملک ہندوستان کے جو گدی پر براجمان ہیں، ان کی کوشش اور ان کی یہ جد و جہد رہتی ہے اپنے اکابر کی تاریخ کو مسلمان بھلا دیں اور مسلمان اس پر عمل کرتا ہوا چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے بچوں کے سامنے، اپنی نسلوں کے سامنے اپنے اکابر کی تاریخ کو سنائیں، اپنے اکابر کی تاریخ کو بتائیں کہ آپ کے اکابر نے ملک ہندوستان کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔